بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں کانوں کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں۔ کانوں کو ہاتھ اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بارے میں جو ایک ملٹری کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو غرور ہے اس کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب جنرل فیض حمید کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ وہ پاکستان کے سب سے زیادہ پاورفل آدمی ہیں اور ان کے سامنے کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنواتے تھے، جھوٹے الزامات لگواتے تھے، سوشل میڈیا پہ سیاستدانوں کی، صحافیوں کی، ججوں کی کردار کشی کرواتے تھے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کی کردار کشی کرواتے تھے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور ایسا لگتا تھا کہ فرعون جو ہے وہ دوبارہ زمین پر پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن جو بھی انسان طاقت اور اختیار ملنے کے بعد اپنے آپ کو چھوٹا موٹا فرعون یا چھوٹا موٹا دنیاوی خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو جنرل فیض کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے اور کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے، کیونکہ جنرل فیض تھا جو وہ پاکستان کے ایک بہت ہی اہم سیکیورٹی ادارے کا سربراہ تھا، لیکن اس نے اس سیکیورٹی ادارے کی سربراہی کے دوران جو اپنے اختیارات ہیں ان کو جس طریقے سے استعمال کیا، اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ بڑی بڑی باتیں میں آج پہلی دفعہ نہیں کر رہا، یہ باتیں تو جب جنرل فیض ISI کے سربراہ تھے میں اس وقت بھی کرتا تھا اور اس کے نتائج بھی میں نے بھگتے۔ اور کچھ عرصہ پہلے میری یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اس کتاب کا نام ہے روداد ستم، اور اس کتاب میں وہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا، جنرل فیض کے بارے میں بھی اور بہت سے باقی لوگوں کے بارے میں بھی جو اپنے آپ کو اختیار اور طاقت ملنے کے بعد فرعون سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو مقدمہ تھا جنرل فیض کے خلاف، یہ کرپشن کا ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا، ابھی ان پر اور بھی الزامات ہیں اور بھی مقدمات چلنے ہیں اور ان کا فیصلہ پتہ نہیں کب آئے گا۔ لیکن میں نے اپنی کتاب میں جنرل فیض کے خلاف جتنے بھی الزامات ہیں ٹھوس شہادتوں کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، وہ اس کتاب میں بیان کر دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو آج جنرل فیض کو سزا ملی ہے ایک ملٹری کورٹ سے، 27 گواہ ان کے خلاف پیش ہوئے، کچھ ان کے حق میں بھی تھے لیکن 27 گواہ اس مقدمے میں پیش ہوئے اور ان کو اپنے دفاع کا پورا حق دیا گیا۔ اور آخر کار پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ISI کے کسی سابق سربراہ کو، کسی سابق کور کمانڈر کو ان کے اپنے ہی ادارے کی بنائی گئی عدالت کی طرف سے 14 سال قید کی سزا دی گئی۔ اور یہ کوئی فوری طور پہ نہیں ہوا، کوئی فوری سماعت کی خصوصی عدالت نہیں تھی، یہ ملٹری کورٹ تھی جس نے ان کے خلاف الزامات پر 15 مہینے تک ہیئرنگ کی، 15 مہینے تک سماعت کی، اور پھر اس کے بعد جو ان کے خلاف جو فیصلہ تھا اس کو GHQ کی جیک برانچ کے پاس بھیجا گیا، انہوں نے اس فیصلے کو ریویو کیا، اس کی ایویلیویشن کی، اور اس کے بعد وہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ اب یہ فیصلہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ فیصلہ اس لیے اہم ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ صرف کرپشن میں انوالو نہیں تھے، وہ سیاست میں بھی مداخلت کرتے رہے، جیسا کہ ISPR کی پریس ریلیز میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کی جو سیاسی سرگرمیاں تھیں ان کو علیحدہ سے دیکھا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ علیحدہ سے اور بھی ان پر مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا اور کہا کہ جی یہ آدمی جو ہے یہ اپنا آئین کی خلاف ورزی میں ملوث ہے، اس پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ پھر ایک اسپیشل کورٹ بنائی گئی، اس اسپیشل کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل کیا اور اس اسپیشل کورٹ نے ان کو پھر سزا دی، اور جب سزا دی تو اس وقت
जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो हैं ये इनके पास ताकत और इख्तियार था और इनके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान थे। और जस्टिस वक़ार सेठ जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी, उनको जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो हैं उनके कहने पर कुछ सियासतदानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। यानी कि एक जज जिसको कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने पहली दफ़ा किसी डिक्टेटर को, किसी फ़ौजी जर्नैल को सियासत में मुदाखलत करने पर, आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करने पर सज़ा दी, तो उसको आपने ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। और फिर बाद में जस्टिस वक़ार सेठ साहब जो हैं उनकी पुरसरार हालात में मौत वाक़या हो गई। बाद में फिर आपको याद होगा कि फैज़ाबाद धरना केस में भी जनरल फैज़ का नाम आया, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो हमारी सिविलियन कोर्ट्स हैं उन्होंने तो जनरल मुशर्रफ और जनरल फैज़ जैसे लोग जो हैं उनके बारे में अपने फ़ैसलों में कोई ना कोई ज़िक्र किया, लेकिन इनको कभी सज़ा नहीं मिली। तो ये पहली दफ़ा जनरल फैज़ को सज़ा मिली है और मैं इस सज़ा को इसलिए बहुत अहम समझता हूँ कि मेरी नाचीज़ राय में जो जनरल फैज़ को 14 साल कैद की सज़ा मिली है, इसके बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो एक बाब है उसके बंद होने का वक्त आ गया है। अब आप में से बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो अभी भी चल रही है। यकीनन आप सही सोच रहे होंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अभी भी चल रही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अभी भी बहुत से जो लोग हैं वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन ये जो जनरल फैज़ को सज़ा मिली है और उनके अपने ही अदारे ने सज़ा दी है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है। इट्स अ गुड बिगनिंग। और अब वो तमाम दरवाज़े आहिस्ता आहिस्ता बंद होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिन दरवाज़ों से जो सर्विंग मिलिट्री ऑफिशल्स हैं वो सियासत में मुदाखलत करते हैं या उनको मुदाखलत पर मजबूर किया जाता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। अब ये जो जनरल फैज़ साहब हैं, इनको जो सज़ा मिली है इसका पाकिस्तान को तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन मेरी राय ये है कि इसका इमरान खान को फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। पहले नुकसान की तरफ आ जाते हैं। ये जो इनको अभी एक सज़ा मिली है ना, ये तो एक करप्शन के केस में सज़ा मिली है, लेकिन जब इनकी जो सियासत में मुदाखलत के जो मुकदमात हैं उनकी समाअत शुरू होगी तो फिर पता चलेगा कि ये 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें भी मुलव्वस थे और तहरीक इंसाफ के कुछ दीगर रहनुमा भी उसमें मुलव्वस थे। और हो सकता है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसमें जनरल फैज़ के साथ साथ ख़ुद जनरल फैज़ ही कह दें जी कि इसमें तो इमरान खान साहब भी मुलव्वस थे। अपने आप को बचाने के लिए हो सकता है कि वो ख़ुद ही कह दें कि जी मेरे साथ तो इमरान खान भी मुलव्वस थे। अगर वो ख़ुद उनका नाम नहीं भी लेते तो कुछ और विटनेसेस जो हैं वो भी इमरान खान साहब का नाम ले सकते हैं। और इमरान खान को फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो कुछ मैं जनरल फैज़ के अज़ाइम और उनके मंसूबों के बारे में जानता हूँ, अगर वो फ़ौज से रिटायर ना होते और इमरान खान की हुकूमत चलती रहती और जनरल फैज़ जो हैं वो अल्टीमेटली अपने मंसूबे के मुताबिक आर्मी चीफ बन जाते, तो इसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान होना था, इसका इमरान खान को भी नुकसान होना था। और अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान जिन हालात से और जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें भी उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन अगर जनरल फैज़ का जो असल मंसूबा था पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज करने का, जिसमें कि उन्होंने इमरान खान को भी फ़ारग कर देना था, तो अगर वो मंसूबा कामयाब हो जाता तो इमरान खान ने तो फ़ारग होना ही था, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत को और पाकिस्तान को बतौर एक स्टेट बहुत नुकसान होता। तो उससे पाकिस्तान भी बच गया और उससे इमरान खान भी बच गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जनरल फैज़ साहब हैं, इनके बारे में हमने कब सुनना शुरू किया कि जी ये बड़े ही एक एम्बिशियस किस्म के इंसान हैं और सियासत में बड़ी खुल्लम खुला मुदाखलत करते हैं। जब जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो आर्मी चीफ बने नवाज़ शरीफ साहब की मेहरबानी से, तो कुछ ही अरसे के बाद जो जनरल बाजवा के सुसर हैं, फादर इन लॉ, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अमजद, उन्होंने जनरल फैज़ को
ISI کا DGC لگوا دیا، اور جب یہ DGC لگ گئے 2017 میں تو اس کے بعد انہوں نے سیاست میں کھلم کھلا مداخلت شروع کر دی۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئے، اور یہ جو جنرل فیض صاحب ہیں یہ بڑے اہم تھے پولیٹکس میں بھی، اور بیہائنڈ دا سین جو جوڑ توڑ ہوتا تھا اس میں بھی بڑے اہم تھے، لیکن تھے ذرا جونیئر، کافی جونیئر تھے۔ تو اس کے بعد 2018 کا جب الیکشن قریب آیا تو اس وقت جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے مل کر کوشش کی کہ شہباز شریف صاحب کو ان کے بھائی نواز شریف سے توڑا جائے، اور انہوں نے جولائی 2018 میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ اپنے بھائی نواز شریف سے علیحدہ ہو جائیں تو ہم آپ کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا، تو پھر جنرل فیض نے اور جنرل باجوہ نے عمران خان کو پرائم منسٹر بنانے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اب کیونکہ شہباز شریف صاحب اس بات کو خود کنفرم کر چکے ہیں، یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجھے ایک انٹرویو میں وہ بات کنفرم کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں یہ مجبوری کے عالم میں لے کے آئے تھے، کیونکہ شہباز شریف نے انکار کر دیا تھا، تو اس لیے یہ عمران خان کو لے کے آئے، اور پھر انہوں نے عمران خان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کی۔ کہیں عمران خان ان کی بات مان جاتے تھے، کہیں پر وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، اور پھر جب کچھ عرصہ گزر گیا عمران خان کی حکومت کا، تو اس کے بعد جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے کوشش کی کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ اس وقت DG ISI تھے 2019 میں، وہ DG ISI تھے، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات تھیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ کچھ ایسے معاملات کرنا چاہتے تھے کہ جس میں ان کو یہ خدشہ تھا کہ صرف عمران خان نہیں بلکہ ان کے جو وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی وہ بھی شاید کھل کر تعاون نہ کریں، اور پھر انہوں نے جون 2019 میں ایک دن اتوار کا دن تھا، اور انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو ISI کی سربراہی سے ہٹوایا، ان کو لگا دیا کور کمانڈر گجرانوالا، اور پھر جنرل فیض حمید جو ہیں یہ ISI کے سربراہ بنے۔ اب ذرا ڈیٹس پہ غور کریں، ٹائمنگ پہ غور کریں کہ جون 2019 میں عاصم منیر صاحب کو ہٹاتے ہیں، اور 2 مہینے کے بعد 5 اگست 2019 کو نریندر مودی جو ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کی جو آرٹیکل 370 اور 35 ہے اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے، اور مقبوضہ جموں و کشمیر کا جو خصوصی سٹیٹس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، وہ مودی کو ہٹلر قرار دے دیتے ہیں، ہر دوسرے دن اس کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ تھا، اس ایک طرف عمران خان یہ کام کر رہے تھے، اور دوسری طرف باجوہ صاحب جنرل فیض کے ذریعے انہوں نے ایک بیک چینل کھولا ہوا تھا، اجیت ڈوول بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کے ساتھ ایک بیک چینل کھولا ہوا تھا، اس میں بہت سی چیزیں چل رہی تھیں اور ان کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو جنرل فیض تھے اور جنرل باجوہ وہ عمران خان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور عمران خان جو ہیں وہ جب انہوں نے ریلائز کیا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بہت ایمبیشیس ہیں، اور وہ کبھی ان کو کہتے ہیں کہ جی پنجاب کا چیف منسٹر ہٹا دو، کبھی ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ کا فارن منسٹر ٹھیک نہیں ہے، کبھی ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ کا فلاں وزیر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جنرل فیض نے بھی عمران خان کے کان بھرنے شروع کیے، اور جنرل فیض تھے جنہوں نے باجوہ اور عمران خان کے درمیان کافی ساری غلط فہمیاں پیدا کر دی۔ اب فیض صاحب یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ فیض صاحب اس لیے کر رہے تھے کہ وہ خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے، لیکن وہ بڑے جونیئر تھے، تو اب کیا کرتے؟ تو انہوں نے ایک سکیم بنائی، ایک منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے جنرل باجوہ اور عمران خان جو ہیں ان کے درمیان معاملہ طے کروا کے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوائی جائے،
باجوہ کو ایکسٹینشن ملے گی تو جو بہت سے سینئر جرنیل ہیں وہ خود بخود ریٹائر ہو جائیں گے، جنرل فیض اوپر آ جائیں گے، اور جب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کی مدت ملازمت 2022 میں ایکسٹینشن کے بعد کمپلیٹ ہوگی تو فیض صاحب جو ہیں یہ بن جائیں گے نئے آرمی چیف۔ تو یہ منصوبہ تھا۔ تو اس منصوبے کے تحت 2019 میں جنرل فیض نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، ان تینوں پارٹیوں کو استعمال کر کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوائی۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ الٹیمیٹلی جنرل فیض خود سینئر بن کر آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اور پھر جب جنرل فیض جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ اب جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو ان کے بارے میں تھوڑا سا پوائزن کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف باجوہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو میرا آدمی ہے، اس کو تو میرے سسر اعجاز امجد نے لگوایا ہے ڈی جی سی، اور پھر اس کو میں نے ڈی جی ISI لگایا، تو یہ تو میرا آدمی ہے۔ لیکن جنرل فیض جو ہیں وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ عمران خان کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے، اور وہ الٹیمیٹلی عمران خان کو ہٹا کر اقتدار پر خود قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں جی آپ، یہ تو مبالغہ رہی ہے۔ یہ مبالغہ رہی نہیں ہے، میرے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ جنرل فیض کے قریبی لوگ جو ہیں وہ آ کے ہمارے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ بھائی آپ تاریخ کی صحیح سمت پہ کھڑے ہو جائیں، یو شوڈ اسٹینڈ آن دی رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری، کیونکہ جنرل فیض جو ہے اس نے آرمی چیف نہیں بننا، اس نے الٹیمیٹلی پاکستان کا بادشاہ بن جانا ہے۔ تو آپ جو ہے نا ان کی مخالفت بند کر دیں۔ اب ہم تو ان کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں۔ اب ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے ان دنوں میں بہت سے جو صحافی ہیں، اینکرز ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، ان کی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہو رہی تھی۔ میرے سمیت بہت سے جو صحافی ہیں ان کو اس زمانے میں سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا تھا غدار ہیں جی، ان کے خلاف مقدمہ بنایا جائے۔ شاہ زیب خانزادہ کی تصویر لگا دی جاتی تھی، آسمہ شرازی کی تصویر لگا دی جاتی تھی، بہت سے جو دیگر اینکرز ہیں ان کی تصویریں لگا دی جاتی تھی کہ جی یہ غدار ہیں جی، ان کا غداری کے الزام میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں حکومت کے لوگ بھی شامل تھے، اس میں جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے وہ بھی شامل تھا، بہت سے لوگ شامل تھے۔ تو جنرل فیض جو ہیں وہ ایک طرف صحافیوں کو صحافیوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے، سیاستدانوں کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے، ججوں کو ججوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے، اور وہ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے وہ اپنی ہی فوج کی جو کچھ اہم شخصیات ہیں، اہم افسر ہیں، ان کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے تھے۔ انہوں نے فوج کے کچھ جو سرونگ افسران تھے، میں ان کے نام نہیں لیتا، ان پر کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کے تو ان کے خلاف بھی کمپین شروع کی، یعنی کہ وہ فوج کے اندر بھی رکھنا ڈال رہے تھے۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو اہم بات بتاؤں کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں، یہ جو نواز شریف صاحب کو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اور پھر کیبنٹ کی منظوری کے بعد علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا، ہمارا تو اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ کورٹ نے کہا کہ جی 3-4 ہفتے کے بعد یہ واپس آ جائیں گے، تو ہمارا خیال تھا یہ واپس آ جائیں گے۔ لیکن جب نواز شریف صاحب چلے گئے اور اس فیصلے پہ کچھ تنقید شروع ہوئی، تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس لیا اور میرے سمیت کچھ اینکرز جو ہیں ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلا لیا۔ وہ جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے تو جنرل فیض ہے، اور یہ جو نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا جو سارا ڈرامہ ہے اس میں بھی جنرل فیض ملوث ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جنرل فیض نے کوشش کی کہ جس طرح انہوں نے نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیا، آصف زرداری صاحب کو بھی پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے جنرل فیض صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات کے ساتھ میٹنگز کیں اور ان کو سمجھا بجھا کے راضی کرنے کی کوشش کی کہ آپ زرداری صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیں۔ اب یہ وہی دن تھے کہ جب وہ نواز شریف صاحب کو بھیج چکے تھے، اب زرداری صاحب کو بھی پاکستان سے باہر بھیجنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے بہت سے جو سینئر لیڈر تھے ان پہ جھوٹے مقدمات بنوا کے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، اور بہت سے جو صحافی ہیں ان پہ بھی جھوٹے مقدمات بن رہے تھے۔ کچھ صحافیوں کے گھروں میں گھس کر تو
ڈاکو بن کر ان کو ڈرایا جا رہا تھا کہ جی ہم ڈاکو ہیں، لیکن وہ ڈاکو نہیں ہوتے تھے، وہ دھمکی دے کے چلے جاتے تھے. اور اسی زمانے میں اسد طور جو ہے اس کو بھی ان کے گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو میں اسد طور کو بالکل نہیں جانتا تھا. تو جب اسد طور کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو میں نے پریس کلب کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ تھا، میں نے وہاں پہ تقریر کی، کسی کا نام نہیں لیا، لیکن میں نے کہا بھائی کہ اگر آپ ہمارے گھروں میں گھسیں گے تو پھر ہم بھی آپ کے گھروں کی باتیں دنیا کو بتائیں گے. تو اس میں میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن یہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوتی ہے نا، تو ان کا خیال تھا کہ جی میرا اشارہ ان کی طرف ہے، تو انہوں نے پریشر ڈال کے تو مجھے بین کروا دیا. اچھا بین کروا دیا، نہ صرف یہ کہ ٹی وی پہ بین کروا دیا، انہوں نے جناب مجھے اخبار میں میرا کالم بھی بند کروا دیا. تو پابندی تو مجھ پہ پہلے بھی لگتی رہی تھی، لیکن مشرف دور میں جو پابندی تھی وہ صرف ٹی وی پر پابندی تھی، اخبار میں نہیں تھی. تو یہ جو فیض صاحب نے پابندی لگوائی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، تو ٹی وی پر بھی پابندی، اخبار پہ بھی پابندی. اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان کے وزراء صاحبان مجھے کہتے تھے جی ہم نے یہ نہیں کروایا، لیکن کروایا تو جنرل فیض نے تھا، اور اس کے پیچھے ظاہری بات ہے باجوہ صاحب بھی تھے. تو یہ اس طرح میڈیا کو بھی مینیج کر رہے تھے، یہ عدالتوں کو بھی مینیج کر رہے تھے، یہ سیاست کو بھی مینیج کر رہے تھے، یہ نیب کو بھی مینیج کر رہے تھے، یہ ہر ادارہ جو ہے اس کو مینیج کر رہے تھے. انہوں نے اپنی مرضی کے بہت سے جج لگوا لیے، جو جج ان کی بات نہیں سنتے تھے ان پر یہ مقدمات بنوا دیتے تھے، جھوٹے الزامات لگوا دیتے تھے. شوکت عزیز صدیقی صاحب اس کی ایک مثال ہیں، جس طریقے سے ان پر انہوں نے الزامات لگائے اور ان پر جھوٹا الزام لگایا، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف مقدمہ بھیجا. اور ایک اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اور میں چاہوں گا کہ یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو، اور اس میں بھی جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کو ٹرائی کیا جائے، کیونکہ اس میں بھی گواہ موجود ہیں. جنرل فیض جو ہیں وہ کچھ ایسے سیاستدان جن کا تعلق اس زمانے میں اپوزیشن سے تھا، میں 2019-2020 کی بات کر رہا ہوں. تو جو سیاستدان اپوزیشن میں ہو ولنریبل ہوتا ہے، اس کو تنگ کرنا آسان ہوتا ہے، اور بزنس مین جو ہے وہ بھی ولنریبل ہوتا ہے، اس کو بھی تنگ کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ جنرل فیض کیا کرتے تھے، بطور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے صرف ٹاپ سٹی کے مالک کو لوٹنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اور بھی بہت سے جو بزنس مین ہیں ان کو پریشرائز کر کے ان سے اربوں روپے ان سے لوٹے، زبردستی چھینے. اور انہی میں ایک اہم سیاسی شخصیت جو کہ اس وقت سینیٹر ہے، تعلق اس کا مسلم لیگ نون سے ہے، انہوں نے ان کو بھی بلیک میل کیا اور ان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنوا کر اور ان سے بھی پیسے لیے. اور پھر جب ان کے بیٹے کی شادی آئی تو یہ جنرل فیض نے ان کو میسج بھیجا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اپنی شادی والے دن گرفتار نہ ہو، تو میرا سبارڈینیٹ آ رہا ہے، وہ آپ کو رقم بتائے گا، آپ نے اس کو رقم دینی ہے. اور آپ جانتے ہیں کتنی رقم لی؟ صرف اس سیاستدان کے بیٹے کو اپنی شادی میں شرکت کی اجازت پہ انہوں نے 13 کروڑ روپیہ وصول کیا اس سے، زبردستی. اب کیا کرتے وہ صاحب، انہوں نے دے دیا. اب وہ بیٹا بھی ایم این اے، اب وہ بھی مسلم لیگ نون کا ہے، سینیٹر بھی مسلم لیگ نون کا، ایم این اے بھی مسلم لیگ نون کا. تو ان کو بتانا چاہیے جا کے نیب کو کہ نہیں بتانا چاہیے، اور جنرل فیض کے خلاف کیس چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں بتا دوں گا. میں اس لیے نام نہیں بتا رہا کہ وہ کاروباری لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے ان کو پسند نہ آئے کہ میں نے ان کا نام لے لیا ہے، لیکن اگر مجھ سے نیب پوچھے گی تو میں نام بتا دوں گا، کیونکہ اس طرح کے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق مجھے ایک بزنس مین نے بتایا کہ اس سے بھی اس نے 5 ارب روپیہ زبردستی چھینا، اور بقول اس بزنس مین کے یہ رقم چھینتے ہوئے بالکل نہیں گھبراتا تھا، اور جب اس کے بعد 30 ارب روپیہ اکٹھا ہو گیا تو اس نے وہ ایک ہاؤسنگ سکیم میں انویسٹ کر دیا. اس کے علاوہ ایک صاحب یو اے ای میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں پاکستان کے، ان کو بھی یہ لوٹتا رہا ہے. تو اس بندے کی لوٹ مار کی داستانیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ میں 3-4 گھنٹے تک آپ کو بتا سکتا ہوں.
اس لیے کہ جب میرے پر پابندی تھی جو تقریباً 9 مہینے پابندی رہی تو مجھے تو کوئی کام نہیں تھا, میں تو اسی کی انویسٹیگیشن کرتا رہتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیا کرتا. جیسے جیسے میں انویسٹیگیشن کرتا مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بندہ جو ہے یہ نہ صرف لٹیرا ہے, بہت بڑا غضب لٹیرا ہے, بلکہ یہ تو پاکستان کی جو سیاست ہے اس پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے, یہ آئین بھی معطل کرنا چاہتا ہے, یہ پارلیمانی نظام حکومت ختم کر کے یہ پاکستان میں صدارتی نظام لانا چاہتا ہے. اور پھر یہ جو بیک ڈور چینل سے جو انڈیا کے ساتھ معاملات چل رہے تھے, وہ مودی صاحب کو بھی جو پاکستان کے دورے پہ راضی کیا گیا, اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بڑے تحفظات تھے. کشمیر کا مسئلہ 15 سال کے لیے فریز کرنا, اسرائیل کے ساتھ دوستی کی کوششیں, ان سارے معاملات میں جنرل باجوہ صاحب کا نام آتا ہے. لیکن جو پیچھے ایک سائلنٹ آپریٹر تھا وہ جنرل فیض تھا, اور جنرل فیض کو بہت سی جو غیر ملکی طاقتیں ہیں ان کی بھی آشیرواد حاصل تھی. اور اسی لیے مجھے ایک موقع پر یہ محسوس ہوا کہ یہ جو جنرل فیض جو ہے یہ الٹیمیٹلی جب آرمی چیف بن جائے گا تو اس کے بعد پہلا کام یہ کرے گا کہ یہ آرمی چیف بن کے سب سے پہلے عمران خان کی چھٹی کروائے گا, اس کے بعد اقتدار پہ خود قبضہ کرے گا, پاکستان میں صدارتی نظام لے کے آئے گا, اور پھر جن انٹرنیشنل پاورز کو اس نے پہلے سے آن بورڈ کیا ہوا ہے وہ اس کی سپورٹ کریں گی. تو ایک بہت بڑا یہ ایک منصوبہ تھا جس سے پاکستان بھی بچ گیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دی لانگ رن تحریک انصاف بھی بچ گئی ہے. لیکن ابھی ان دی شارٹ رن جب جنرل فیض کی سیاست میں مداخلت کے معاملات ڈسکس ہوں گے تو تحریک انصاف کا نام آئے گا, اس لیے کہ جو 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ فوج کے اندر ایک بغاوت کروانے کی سازش تھی. اور اب میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوں, یہ آپ سمجھیں کہ مجھے خود تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے بتایا کہ جنرل فیض کس طریقے سے ان کو کانٹیکٹ کرتا تھا. ایک نمبر تھا ان نون, اس نمبر سے کانٹیکٹ کرتا تھا کہ آ کے مجھے ملو, ایک خفیہ مقام پہ ان کو ملتا تھا اور ان کو ڈکٹیشن دیتا تھا کہ آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں. تو 9 مئی جس میں کہ تحریک انصاف کو نقصان ہوا اس کا ماسٹر مائنڈ جنرل فیض تھا. اور جب کبھی بھی یہ کیسز جو ہیں ان میں ثبوت سامنے آئیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ گواہ بھی سامنے آئیں گے, تو جنرل فیض کا کردار سامنے آئے گا. اور جب جنرل فیض کا کردار سامنے آئے گا, میں نے پہلے بھی کہا, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان کو اور تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو بھی پھنسائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈبل گیم کا کتنا بڑا بادشاہ تھا کہ ایک طرف تو یہ 9 مئی کے ذریعے, یہ 9 مئی کی جو سازش ہے اس کے ذریعے فوج میں بغاوت کر کے تو یہ چاہ رہا تھا کہ اقتدار پہ قبضہ ہو جائے اور یہ پاکستان کا سربراہ بن جائے. اس نے عمران خان کو لے کے نہیں آنا تھا. اگر عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ جی یہ میرا وفادار ہے تو وہ بالکل غلط سمجھ رہے تھے. دوسری طرف جب نومبر 2022 میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ قریب آئی تو ایک بڑی ہی عجیب و غریب دلچسپ کھیل شروع ہو گئی, اور وہ یہ تھی کہ ایک طرف جنرل باجوہ صاحب کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے, دوسری طرف جنرل فیض نے بھی کوشش شروع کر دی کہ اس کو آرمی چیف بنا دیا جائے. یہ اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے. انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے رابطہ کیا. رابطہ کس کے ذریعے کیا؟ شہباز شریف کی کیبنٹ کے ایک وزیر کے ذریعے. اور اس وزیر نے شہباز شریف کو کہا جی خدا کے لیے جنرل فیض سے پلیز میٹنگ کر لیں. شہباز شریف صاحب نے میٹنگ نہیں کی. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ میٹنگ نہیں کروں گا. تو جناب جنرل فیض جو ہے اس نے لندن میں کانٹیکٹ کیا نواز شریف صاحب کے ایک قریبی دوست کے ساتھ, اور اس کو کہا جی کہ اگر نواز شریف صاحب مجھے نہیں ملنا چاہتے تو پلیز میرے قریبی رشتہ دار کو ملنے, دوست کو ملنے, اور میں نواز شریف صاحب کو کچھ ضمانت دینا چاہتا ہوں کہ میں ان کا ہمیشہ وفادار رہوں گا. یہ دیکھیں یہ دوغلے پن کی انتہا ہے کہ ایک طرف آپ عمران خان کو یقین دلا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, ایک طرف آپ تحریک انصاف کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب میں آپ کے ساتھ ہوں. تو شہباز شریف اور نواز شریف تو ان کی باتوں میں نہیں آئے. تو جنرل فیض جو ہیں جب یہ اس میں ناکام ہو گئے, آرمی چیف بننے میں ناکام ہو گئے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کی کوشش شروع کر دی پیچھے بیٹھ کے.
تو یہ جو نومبر 2022 سے لے کے اور مئی 2023 تک کا جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے 5-6 مہینے کا، یہ وہ 5-6 مہینے ہیں جس کے دوران مجھے خود ذاتی طور پہ پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈر یہ بتاتے تھے کہ یار یہ جو جنرل فیاض ہے نا، یہ ہمیں مروا دے گا، کیونکہ یہ ہم سے جو کام کروا رہا ہے، یہ جس قسم کے ہمیں میسیجز دیتا ہے، یہ جس طریقے سے عمران خان کے فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ عمران خان کو فوج سے لڑائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک امبیشیس آدمی تھا، جس نے پہلے عمران خان کو استعمال کر کے آرمی چیف بننے کی کوشش کی، اس میں کامیاب نہیں ہوا، پھر وہ شہباز شریف صاحب کو بیوقوف بنا کے آرمی چیف بننا چاہ رہا تھا، اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا، تو اس کے بعد اس نے فوج میں بغاوت کی سازشیں شروع کر دی۔ تو بہت ہی یہ ایک خطرناک آدمی تھا، اور ابھی میں اس کے بارے میں آپ کو اور بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہی کہوں گا آخر میں کہ یہ جو جنرل فیاض کو سزا ملی ہے، یہ صرف ایک سزا ملی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست میں مداخلت کے ثبوت بکھرے ہوئے ہیں ہر طرف۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے لے کے تحریک انصاف کے بہت سے رہنما یہ جانتے ہیں کہ جنرل فیاض سیاست میں کھلم کھلا مداخلت کر رہے تھے، نہ صرف بطور ڈی جی ISI بلکہ بطور کور کمانڈر پشاور، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ سیاست میں مداخلت کرتے رہے۔ حالانکہ جو قانون ہے اس کے مطابق وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ باقاعدہ ایڈوائزر بنے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو یہ جو ان کو سزا ملی ہے، یہ پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے اس کے خاتمے کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے۔ اور ایک بات میں اینڈ میں ضرور کہوں گا کہ جنرل فیاض کے انجام سے وہ تمام لوگ سبق حاصل کریں جو تھوڑا سا طاقت اور اختیار ملنے کے بعد اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا فرعون سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ آدمی بھی اپنے آپ کو فرعون سمجھتا تھا۔ اور یہ ایک میڈیا کی جو اہم شخصیت ہے، اس کو اس نے پتہ کیا کہا تھا کہ 2030 تک تو میں کہیں نہیں جا رہا، تو اس لیے تم جو ہے نا میرے ساتھ تعاون کرو اور جیسے میں کہتا ہوں ویسے کیا کرو۔ اور اس کے بعد پھر یہی پیغام جو ہے وہ لے کر ان کا ایک بندہ میرے پاس بھی آیا تھا۔ میں نے جس کتاب کا ذکر کیا نا، یہ جو کتاب میں آپ کو شروع میں دکھا رہا تھا، اس میں نے ایک ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں جنرل فیاض نے میرے ساتھ ایک ملاقات بھی کی تھی، اور اس ملاقات میں بھی مجھے لگا کہ بندہ جھوٹا ہے، تو میں نے اس پہ اعتبار نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے پھر مجھے کافی نقصان بھی ہوا۔ تو آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جو بھی آدمی پاکستان کے آئین سے غداری کرتا ہے، پاکستان کے آئین کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ جنرل فیاض جو ہے وہ پاکستان کا یہ جو آئین ہے 1973 کا آئین، جو کہ ایک وفاقی پارلیمانی نظام کا ضامن ہے، جنرل فیاض اس آئین کو ختم کر کے پاکستان میں ایک صدارتی نظام لانا چاہ رہا تھا، اور یہ عمران خان کو بھی ہٹا کر خود پاکستان کا آل ان آل بننا چاہ رہا تھا، پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بننا چاہ رہا تھا۔ تو ایک تو سبق یہ ہے کہ جو بھی آئین پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کی فوج کے اندر رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ جنرل فیاض نے کوشش کی، جب یہ یونیفارم میں تھا تو اس وقت بھی اپنے ہی جو ساتھی ہیں فوجی افسران ان کے خلاف سازش کرتا تھا، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس نے فوج میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی اور فوج میں بغاوت کی سازش کی۔ جو آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے اور جو فوج میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔